پہلے جیسے انہیں یقین نہیں آتا کہ واقعی جنگ ہوگی، وہ ابن سعد سے گفتگو کی، اس نے کہا کہ نہیں ضرور جنگ ہوگی. اب وہ چلا اپنا ارادہ کر کے، مگر چاہتا تھا کہ نمایاں نہ ہو، ورنہ یہیں ابھی گرفتار ہو جاؤں گا تو منزل سے بھی نہ پہنچوں گا، ایسے ہی گناہگار ہو جاؤں گا. لہذا ابھی اس نے اپنے مقصد کو چھپایا. گویا اتنی بصیرت ایمانی پیدا ہو گئی ہے کہ تقیے سے ابھی کام لے رہا ہے. چاہتا ہے کہ مقصد میرا پورا ہو جائے، پہنچ تو جاؤں ایمان تک، اس کے بعد تو جان لینا ہے ہی، مگر بیکار جان تھوڑی لینا ہے. جان کو حقارت نہیں کرنا ہے، سوارت کرنا ہے. لہذا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ابھی قرہ ابن قیس، وہ اس کا قبیلہ تھا بہت بے تکلف. وہ بیچ میں کہاں جا رہے، اس نے جیسے اس کے سکون و اطمینان میں ایک ہلچل اس نے ڈال دی، مگر اسے پھر ہٹایا یہ کہہ کے کہ قرہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو پلایا نہیں. آپ سے جاتے کیوں نہیں پلاتے، کیوں نہیں پلاتے؟ اس طرح اسے ہٹایا. اور میں کہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے کہتے پیاس سے یاد آئے گئی ہوگی اور اپنی ذمہ داری. بہرحال اور آگے بڑھ رہا ہے. اب سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر کسی نے کہہ دیا خود تمہارا کیا عالم ہے، یعنی جیسے اپنے حدود لشکر سے آگے اب بڑھ چکا تھا ذرا. تو اس نے کہا کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یعنی ابھی فوج تو بڑھ نہیں رہی ہے، تم کیسے آگے بڑھ رہے ہو؟ کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ بس ایمان پر حملے کے تصور نے اس کے جسم میں تھرتھری ڈال دی. اب یہ غیر ارادی عمل تھا جو خلاف تقیہ ہو رہا ہے، پردے کا دری کرنے والا ہے کہ جسم میں تھرتھری پڑ گئی. اس نے اب ایک دوسرا جملہ کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر یہ اس وقت تمہارا میں عجیب عالم دیکھ رہا ہوں. اب پردہ داری ممکن نہ تھی. اب اس نے جواب دے دیا کہ کیا میں موت کے خوف سے ڈر رہا ہوں؟ ارے میرے سامنے تو اس وقت ایک طرف بہشت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، اور مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بہشت کے جانے کا امکان ہوتے ہوئے پھر بھی دوزخ کی طرف جاؤں. اور بس یہ کہہ کے ایسا گھوڑے کو دوڑایا کہ حدود لشکر سے نکل گیا اور امام کے قریب پہنچ گیا. اب میرے سامنے ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ اس فوج کا ایک آدمی 2 دن پہلے 8 تاریخ پیغام لے کے آیا تھا ابن سعد کی طرف سے، اور اس وقت ابو ثمامہ صاحبی امام کے پاس تھے. تو یہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میں امام حسین السلام، اس نے اپنے لفظوں میں کہا نام لے کر کے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ان کے پاس جانا چاہتے ہو تو تلوار مجھے دے دو. تلوار دے کے میں نہیں جانے دوں گا. اس نے کہا سپاہی اپنی تلوار کسی دوسرے کو نہیں دیتا ہے. انہوں نے کہا پھر تلوار تمہاری ہو، قبضے پہ ہاتھ میں رکھے رہوں گا. اس نے نہیں مانا، واپس چلا گیا. تو کثیر ابن عبداللہ دوسرا آدمی تھا، اسے وہاں سے بھیجا گیا. اس نے یہ شرطیں پوری کی. ایسے یہ اصحاب حسین وفادار تھے، اور یہ نمایاں فرد جس نے راستہ روکا تھا وہ بلا مزاحمت پہنچ گئی اور اتنا سے قدموں پر سر ڈال دیا. اب وہ بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہر بات رابطوں نے تھوڑی بتائی ہے.
درایتاً غور کیجئے کہ یہ پہنچ کیسے گیا کرے. بس وہی میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ادھر وہ حد نظر کے سامنے آیا اور امام نے فرما دیا کہ دیکھو روکنا نہیں، دوست ہے دشمن نہیں ہے. ورنہ کسی اور کا کیا ذکر، عباس کے ہوتے ہوئے وہ بلا کسی رکاوٹ کے حسین کے قدموں تک پہنچ گیا. اور بس یہ مولا کا ظرف عالی ہے. اس نے آ کے روایت میں یہ کہ ڈھال سپر سامنے لے لی. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرب میں علامت تھی کہ اگر کوئی جنگ کے لیے آیا کہ تلوار ہاتھ میں لیتا تھا، اور اگر سپر سامنے لے لی ہے تو اس کے معنی ہے کہ طالب امان ہے اور یا پیغام لے کے کوئی آیا تو سپر سامنے لے لی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ چہرے کو چھپا بھی لیا تھا کہ کیا مجھے سپر کو سامنے لیے بھی آیا اور پیروں پر امام کے گھوڑے پر سوار سے قدموں پر سر رکھ دیا. اور روایت نہیں مگر میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ امام نے بتا تو دیا تھا کہ دوست آ رہا ہے، اور اب یہ ظرف کریم ہے کہ اس کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے فرماتے ہیں ارے سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ جیسے پہچان ہی نہیں رہے کہ یہ کون ہے. اور اب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اور میں کہتا ہوں اپنی فرض قرارداد جرم سنا رہا ہے کہ ارے کیا پوچھتے ہیں آپ کون ہوں؟ وہی ہوں جو سب مظالم کا ذمہ دار ہے، وہی ہوں جس نے راستہ روکا، وہی ہوں جس نے آپ کو جہاں جانا چاہتے تھے واپس جانا چاہتے تھے نہیں واپس ہونے دیا، میں ہی ہوں جس نے نہر سے خیمے ہٹوائے. سب کچھ اس نے خود اپنے جرائم پیش کر دیے اور اس کے بعد کہا کہ کیا اس کے بعد بھی میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور امام نے بغیر کسی تنقید کے فرما دیا کہ ہاں ہم نے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے. گیا ضمانت ہے اللہ کی طرف سے. بس ارباب ارضا مجھے زیادہ مسائل نہیں پہنچنا ہوتے اور بحمد اللہ آپ مجھ سے عادی ہو گئے ہیں کہ زیادہ طلبگار بھی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ مولا نے ایک دفعہ تو فرمایا کہ اچھا پھر ٹھہرو ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو. اس نے کہا حضور سب سے پہلے آیا تھا روکنے کو، تو اب سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں. اب اہل مراسی نے تو بہت کچھ نظم کیا ہے، پیغام خیمے کے اندر گیا ہو کیا ہوا وہ روایت کتابوں میں تو ہے نہیں، وہ اہل مراسی کا نظم کر رہا ہے. بس امام نے بس ایک دفعہ کہا تھا کہ ذرا ٹھہرو تو، اور اس نے جب کہا کہ نہیں میری تمنا یہ ہے کہ پہلے آیا تھا تو پہلے ہی جاؤں، تو اب امام نے نہیں روکا. بس اب میں تو ایسے مسائل سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں امام کیا روکتے، انہیں تو احساس تھا کہ جب دشمن فوج کا سردار ہو کے آیا تھا سب کو پانی پلا دیا. اور اب اپنا مہمان ہو کے آیا ہے تو ایک جرعہ آب نہیں ہے جو مہمان کی ضیافت ہو سکے، تو اگر پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی کیوں رکھیں؟ لہذا امام کا بھی مقصد یہ تھا کہ ابھی آیا ہے تو ابھی جائے. اور اس سے اصول طے ہوا کہ جسے پہلے سیراب کرانا ہے اسے پہلے بھیج دیں. خاص الخاص صاحب حبیب ابن مظاہر وغیرہ دوپہر تک ہیں اور کچھ اصحاب دوپہر کے بعد تک ہیں، اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے عزیز کوئی نہ جائے. یہ نہ بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے حکمن جیسے روکا ہے کہ خبردار جب تک اصحاب میں سے ایک ہے تب تک عزیز کوئی نہ جائے.
مطلب یہ ہے کہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کر سیراب ہو جائے اور میرا حبیب پیاسا رہے؟ قاسم تم کمسن صحیح، مگر میرا بوبا مجاہد مسلم نے اوسجا چشمہ لب رہے اور تم جا کے سیراب ہو جاؤ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ہر بات تھا جب سب اصحاب چلے جائیں تب یہ اس کے معنی ہے کہ 72 سب پیاس ہیں، مگر بنی ہاشم کی پیاس سب سے زیادہ۔ بنی ہاشم میں بھی جو پہلے چلا گیا اس کی پیاس بجھ گئی۔ علی اکبر کو ذرا دل پر داغ تھا کہ بابا کو میری پیاس کا خیال ہے کہ میں تشنہ لب ہوں، اس لیے یہ روایت لوگ عموماً پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ صحیح ہو جاتی ہیں جن میں کچھ گری ہے زیادہ ہو، مگر یہ ہے کہ جب یہ گھوڑے سے گرے دل پر اثر تھا کہ باپ کو میری پیاس کا احساس ہے، تو انہوں نے سلام کیا اور سلام بھی انوکھا۔ تمام اصحاب جننے کی آوازوں سے الگ، تمام عزیزوں کی آواز سے الگ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کون کیا کہتا تھا۔ اصحاب کہتے تھے یا مولا ہو لکھنی، اے مولا میری خبر لیجیے۔ عزیز جس کا جو رشتہ تھا وہ کہتا تھا، بھتیجے کہتے تھے یا اماں ہو لکھنی، عباس کے سوا جو اور بھائی تھے سب نے کہا کہ یا آقا ہو لکھنی، اے بھائی میری خبر لیجیے۔ علی اکبر نے جو کہتے مجھے عربی اتنی معلوم ہے کہ یا بتا ہو لکھنی، اے بابا میری خبر لیجیے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے بابا خبر لیجیے، انہوں نے کیا کہا انہوں نے ابھی عرض کروں گا، میں کہتا ہوں انہوں نے کیوں نہیں کہا اے بابا خبر لیجیے۔ ماشاء اللہ مجمع میں جوان اب کثرت سے بحمد اللہ شریک ہونے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک تو ننگے شجاعت محسوس ہوا کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو مدد کے لیے بلائے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا خبر لیجیے، اور پھر یہ بھی احساس ہوگا کہ جو پکارتا تھا اور بابا جاتے تھے تو کم سے کم میں ساتھ ہوتا تھا، اب میں پکاروں تو کون ہے جو باپ کے ساتھ آئے؟ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری خبر لیجیے، انہوں نے کیا کہا کہ یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا سلام قبول کر لیجیے۔ مطلب کیا ہوا کہ بابا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے اپنا فرض ادا کیا، جان قربان کر دی، بس اب میرا سلام لے لیجیے۔ مگر ممکن کہا تھا کہ جو جون غلام ابوذر تک کی لاش میں گیا ہو وہ اب شبیہ پیغمبر کی لاش میں نہ جائے، اس لیے امام چلے۔ اب اسے نہیں اب کروں گا، مگر بس اب اللہ علیہ منی السلام، اے بابا میرا سلام لیجیے۔ اور وہ جو اپنی پیاس کے احساس کا صدمہ تھا کہ باپ کو میری پیاس سے تکلیف ہے، تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یا ابتا علیہ منی السلام، اے بابا میرا سلام لیجیے۔ ھذا جدی سقانی بکاسہ الوفا، ارے یہ میرے دادا علی کھوئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں، ایک جام مجھے دیا ہے اور ایسا پلایا ہے پانی کہ جس سے پیاس بالکل بجھ گئی، اور اے بابا ایک جام اور ہاتھ میں ہے، فرماتے یہ میرے بچے حسین کے لیے ہے، ارے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا آ رہا ہے۔ یہ میں کرنے کی ضرورت نہیں، 6 مہینے شہزادے کی عمر، اور سفر ایمان کی مدت کتنی بھائی؟ 6 مہینے رجب میں چلے، محرم میں شہادت ہو گئی، 6 مہینے تو ہوئے،
اب کچھ سمجھ میں آیا؟ میری تو سمجھ میں یہی آیا کہ جیسے بعثت رسول منتظر رہی ان علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی، ویسے ہی حسین کا اقدام عمل منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے کا۔ بس ادھر علی اصغر دنیا میں آئے، پتہ نہیں چلتا کئی دن کے تھے کہ مولا نے سفر غربت اختیار کیا۔ اور اب میں تو یہ کہوں گا کہ علی اصغر کی زندگی کا ہر دن مولا کے سفر کی ایک منزل ہے، اور جب مولا کا سفر اختتام تک پہنچا تو علی اصغر کی عمر انتہا تک پہنچ گئی، اور بس اس دنیا کے اصول کے مطابق کہہ رہا ہوں انتہا تک پہنچ گئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اب ان کی عمر کی ایک نئی حد شروع ہو گئی، اور اب ایک جملہ ہے، ظاہر ہے کہ نہ کسی کو گھٹانا ہے نہ کسی کو بڑھانا ہے، جو واقعاتی فرق ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے دن تک ہمیں معلوم ہے ایک علی اکبر تھا اور ایک علی اصغر تھا، اور کربلا کے بعد تو جو علی اکبر کی عمر ہے وہ علی اصغر کی عمر ہے۔ بس اہل عزا ایک مزید اہمیت بربنائے ترتیب کربلا، کہ ترتیب کربلا یہ تھی کہ اساتذہ پہلے چلے جائیں، عزیز بات کو جائیں، عزیزوں میں بھی دور کے عزیز پہلے چلے جائیں، علی اکبر بات کو رہیں، عباس بات کو رہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرانا ہے اسے بات کے لیے رکھا ہے، اور جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ ہے اسے بات کے لیے رکھا ہے۔ بس بارگاہ حسینی میں یاد کرنا ہے کہ عباس کے بھی بعد یہ علی اکبر کے بھی بعد یہ 6 مہینے کی جنگ، یہ شہزادہ علی اصغر، ویسے تو مولا نے اپنا بس پیش خیمہ رکھا، ان کے بعد بس خود مولا میدان میں گئے ہیں، اور بس اس شہادت کی ایک خصوصیت اور اسی پر ختم کہ ہمیں تاریخ کربلا میں تردد کا کوئی وقت نہیں ملتا۔ دیکھیے غم اور ہے، رنج اور ہے، صدمہ اور ہے، مگر جس کا نام تردد ہے ایک وقت بھی نہیں ملتا کہ جب کسی محل پر تردد ہوا، مگر بس یہ ایک منزل ہے، سخت مصائب میں حل نہیں کر سکتے، مگر یہ تردد کا کون محل ہے؟ بس تردد اس وقت ہوا ہے جب لائے تھے بچے کو اور رفاقوں پر لاش۔ تو ماشاءاللہ آپ سب عمل عاشور کے پابند ہوں گے۔ تو عمل عاشور کی 2 ترکیبیں ہیں، ایک میں تو 100 مرتبہ مرتبہ لان ہے، اور ایک دوسری ترکیب ہے، اس دوسری ترکیب میں کیا ہوتا ہے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے بڑھتے ہیں، اور زبان پر ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں نہیں ہے مگر علماء نے کہا ہے کہ یہ شبیہ ہے عمل حسین کی، اور وہ یہی منزل ہے تردد کی کہ جب علی اصغر کو لائے ہیں تیر کھانے کے بعد تو مولا چاہتے ہیں خیمے کے اندر جائیں، مگر پھر خیال ہوتا ہے کہ رباب سے کیا کہوں گا۔ علی اکبر کے لیے کوئی تردد نہیں ہوا کیونکہ لیلا جانتی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، مگر جس ماں سے نے سمجھا ہو کہ پانی پلانے لے جا رہے ہیں
یا دوسری روایت ہے کہ رخصت کرنے لے جا رہے ہیں. اب اس سے کیا کہیں؟ اب تردد ہے کہ کیا کہوں گا. تو جیسے ملت ابراہیمی میں یہ عدد بھی کچھ میراث بنا تھا کہ جے دفعہ حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی، وہی 7 مرتبہ مولا خیمے کی طرف بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے. یہی ہدایت ہے اس عمل عاشور میں کہ 7 دفعہ آگے بڑھو، 7 دفعہ پیچھے ہٹو. یہی مولا کبھی چاہتے ہیں خیمے میں جائیں. اب جلالت حسین مانے مگر کیا کہوں، اردو میں یہی لفظ ہے کہ چاہتے ہیں خیمے میں جائیں مگر جیسے ہمت نہیں ہوتی. بس جب 7 مرتبہ آمد رفت ہو چکی تو اب مجھے تو پھر یہی لفظ ملتی ہے کہ اب دل کو مضبوط کر کے اور خیمے کے اندر قدم رکھا اور اب کہا کچھ نہیں گیا. بس جس حال میں تھے علی اصغر گود میں رباب کو دے دیا اور رباب نے چہرے پر نظر کی. خدا کی قسم یہ وہ ہیں جنہوں نے اس خاندان میں بہو ہونے کی عزت رکھی ہے کہ رباب نے معصوم کو گود میں لیا اور جو کیفیت 1400 برس کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں رباب نے بھی اسے محسوس کر لیا کہ مولا جیسے مجھ سے شرمندہ ہیں. تو ایک جملہ کہا ہے بعد آپ اس کیفیت کا اندازہ کیجئے. ایک جملہ کہا ہے جو مرثیہ بھی ہے اور گویا حسین کی طرف سے عذر خواہی بھی ہے. کہتی ہیں کہ یا بنیا امثلک ینحر، کیوں بیٹے کیا تمہارا ایسا بھی ذبح کر دیا جاتا ہے؟ وہ مرثیہ تو ہے مگر میں کہتا ہوں کہ گویا کہہ رہی ہیں کہ مولا شرمندہ نہ ہوئیے. ارے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ نتیجہ ہوگا کہیں اس عمر کے بچوں کو تیر لگایا جاتا ہے؟